अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको रोज़ न्यूज़ की जानिब से और हमारे प्रोग्राम की पूरी टीम की जानिब से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और इस ईद पर चूँकि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया एक पेंडेमिक की जंग लड़ रही है, तो पाकिस्तान भी उस पेंडेमिक का शिकार हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया के मुकाबले में अभी तक हमारे जो हालात हैं वो कंट्रोल में है। और लेकिन फिर भी बहुत सारे घराने, बहुत सारे ख़ानदान इस वबा से मुतासिर हुए। और अगर खुदा न खास्ता किसी घराने में कोई डेथ नहीं हुई तो कम से कम वहाँ पर मरीज़ ज़रूर हुए इस वबा से। इसी हवाले से हमने आज की जो ईद का जो थीम था वो हमने थोड़ा सा इस तरह का रखा कि एक उम्मीद दी जाए लोगों को, जीने की उमंग दी जाए, आगे बढ़ने का हौसला उनको दिया जाए। तो हमारा रोज़ का जो थीम है इस ईद का वो है ईद पुर उम्मीद। आप सब लोगों को रोज़ न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से ईद पुर उम्मीद की खुशियाँ एक मर्तबा फिर मुबारक हों। और चूँकि कोविड की वजह से बहुत सारे मेहमानों को हमने नहीं बुलाया, एसओपीज़ को भी फॉलो करना है और एसओपीज़ को ना सिर्फ फॉलो करना है बल्कि फ़ॉलो करवाना भी है। बात ये नहीं है कि कोई हमारे लिए बाहर से इस पेंडेमिक के वायरस को लेकर आएगा, बात यह है कि हमारी वजह से भी किसी को ये पेंडेमिक, ये वायरस जो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है। उन्हीं चीज़ों को अवॉइड करते हुए हमने आज अपनी ईद जो है वो आप लोगों के साथ मनाने का फ़ैसला किया और अपने दो बहुत करीबी मेहमानों को हमने यहाँ पर दावत दी ताकि आप लोगों के साथ हम आज की जो ईद है वो बहुत अच्छे तरीके से मना सकें। हमारे साथ आज आपके साथ जो ईद मनाएंगे मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में है, वो है मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर समाजी रहनुमा है, सोशल वर्कर हैं और पूरी पार्लियामेंट को एक किस्म का इन्होंने ट्रेनिंग दे रखी है और ट्रेनिंग देते भी रहते हैं न्यू पार्लियामेंटेरियंस को भी। इसके अलावा सिविल सोसाइटी और फिर मीडिया के लोग और भी जो एक्सपर्ट्स हैं या पॉलिसी मेकिंग में जो लोग काम करते हैं उन सब की ट्रेनिंग्स का काम करते हैं। और इसके अलावा एक इनका स्कूल है जो रोल मॉडल है पूरे पाकिस्तान के लिए। वो स्कूल अब अवाम की पेंडेमिक में किस हवाले से खिदमत कर रहा है, आज ये भी आपको ज़रा बताएंगे कि आपका एक घर, एक दुकान, एक स्कूल, एक बिल्डिंग किस तरह लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, स्पेशली वबा में। और दूसरी जानिब हमारे साथ बहुत ही मुमताज़ इंटरनेशनल लेवल पर वेल रिकग्नाइज्ड हमारी पाकिस्तान की, मैं कहती हूँ कि फ़ख्र, प्राइड ऑफ पाकिस्तान जो है हमारी शाद बेगम, वो तशरीफ़ रखती हैं। और शाद बेगम का तारुफ जो है वो करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप इनका नाम सिर्फ गूगल कर लें तो आपको इनके बारे में वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र का बायस है, आपको आगाही होगी कि किस तरह वो पाकिस्तान के लिए हिलरी क्लिंटन या फिर प्रेसिडेंट बराक ओबामा से पाकिस्तान में खिदमत के एवज़ वो अवार्ड लेकर आई और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद किया। आप दोनों मेहमानों को ईद की ढेरों खुशियाँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शाद बेगम आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज ईद के दिन आप लोगों ने हमारे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ, नाज़रीन के साथ ईद मनाने का फ़ैसला किया। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले चूँकि ईद है और मैं चाहती हूँ कि हम अगर वो लोग जो पेंडेमिक का शिकार हुए हैं, ये चूँकि स्पेशली ईद ट्रांसमिशन हमारी उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं लोगों के हवाले से बात करेंगे। पूरी दुनिया मुतासिर हुई कोरोना से और फिर ये एक साल का भी ना रहा। यूं लगा कि ये जो है अब 2021 में आएगा और वो हुआ। हाँ। और इस चीज़ पे और देखा जाए तो पूरी दुनिया में बड़ा नुकसान हुआ। हमारे पड़ोसी भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान में भी बहुत नुकसान हुआ है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को? सबसे पहले थैंक यू अरूज, सबसे पहले हमें बुलाने का। अनवर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको ईद पुर उम्मीद मुबारक। इतना बड़ा खूबसूरत प्यारा सेट है और बिल्कुल इस वक्त पूरी दुनिया एक ऐसे वबा से मुतासिर है कि जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारे खोए हैं। अब किसी ने खोए हैं, किसी के अभी भी बीमार घर में शायद ऐसे लोग हों, तो एक तो उन सब की सेहत के लिए हम दुआ करते हैं कि वो बखैर आफियत इस बीमारी से जो है बर्दाश्त हों और वो सेहतमंद हों ताकि वो अपनी फैमिलीज़ का दोबारा हिस्सा बने। और जो लोग इस वबा में वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। हमारी अनवर साहब यहाँ पे बैठे हैं, आप खुद एक सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने बहुत कीमती लोग खोए हैं इस पेंडेमिक में
جن کو ہم اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں. مختلف شعبوں میں انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں, تو خدا ان کی مغفرت کریں. لیکن عید میں سمجھتی ہوں کہ منانا بھی ہمارا ایک مذہبی فریضہ بھی ہے, اور ہمارے سنت بھی ہے, اور پھر روایات کے اندر بھی ہمارا ایسے گٹ جوڑ اس کا اس طرح ہے کہ جو بھی ہو ہم عید ضرور مناتے ہیں. تو عید پر امید, اب جب آپ نے یہ نام دیا ہے, آپ نے جس طرح انٹرو میں کہا کہ بالکل انسان جو ہے وہ پھر بھی امید رکھے گا, کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے, اور مشکلات کا سامنا بھی کرے گا, لیکن پھر بھی چونکہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہم لوگ ایک سوسائٹی میں مل کے رہتے ہیں, تو خوشیاں بانٹنا اور خوشیاں منانا بھی ایک اہم حصہ ہے زندگی کا. امید دینا یہ عید جو آتی ہے تو یہ امید دلاتی ہے کہ زندگی آگے اور بھی ہے. جن کو کھویا ہے اللہ ان کی مغفرت کرے, اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. بالکل سر, پینڈیمک کی عید دوسری عیدوں کی نسبت بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے. دنیا بدل گئی, زندگیاں بدل گئی ہیں, کاروبار بدل گئے ہیں, خوشیاں منانے کے طریقے بدل گئے ہیں. تو اس عید کو آپ باقی کی عیدوں کے حوالے سے کس طرح سے ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو. جس طرح آپ نے عید پر امید سلوگن ہمارا ہے, پچھلے سال عید جب آئی تھی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, سوائے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے کہ دوسروں سے ہم بچیں, ماسک پہنیں, سینیٹائزر یوز کریں, ہاتھ جو ہے وہ اپنے 20 سیکنڈ تک دھوئیں. لیکن اب جو ہے وہ اب ہمارے جو سائنسدان ہیں انہوں نے اسٹرگلس کی اور ویکسین آ گئی پوری دنیا میں, تو اب پاکستان بھی اس میں شامل ہے کہ جہاں ہماری ویکسینیشن آ گئی. ایک امید آ گئی ہمیں کہ جی اب ویکسین کوئکلی لگائے ساری پاپولیشن, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ابھی بھی ماسک ہر وقت ہم اپنے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ماسک ہم نے پہننا ہے, 6 فٹ کا فاصلہ کم از کم رکھیں. اگر تھوڑا سا دور ہیں, جس طرح ابھی ہم یہ 10-12 فٹ کے بیٹھے ہوئے, تو ماسک اتار کے ہم مطلب رکھ لیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ان ٹچ نہ ہوں. تو لیکن وہی بات ہے کہ ایک مسجد میں نے تراویحیں جو میں نے گھر پڑھی ہیں, عید بھی میں نے گھر میں پڑھی ہے, اس لیے کہ ایک انسٹرکشن گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہم کم فاصلہ رکھیں کہ میری وجہ سے کسی کو پرابلم نہ ہو, اور سیم ٹائم کسی کی وجہ سے مجھے بھی پرابلم نہ ہو. تو یہ ساری جو ہے یہ پریکاشن رکھ کے, اور پھر دوسرا یہ ہوتا تھا پہلے عید میں ہم رشتہ داروں کو, دوستوں کو بلاتے تھے, کرتے تھے. اب صرف وہی ہے کہ اب میسیجز پہ, فون پہ ہم ہیلو ہائی کر رہے ہیں کہ جناب کیا حال ہے, ٹھیک ہے, اپنے اپنے گھر میں رہیں. تو مطلب انٹریکشن جو ہے وہ کم سے کم ہو. گورنمنٹ نے پچھلے 8-10 دن سے یہ لاک ڈاؤن بھی کیا, جس کی وجہ سے مارکیٹیں وغیرہ بند رہیں اور پھر انٹریکشن کم ہوئی ساری, وہ اور اچھا ہو گیا. اب عید کے آگے 3-4 دن اور بھی آگے بند رہے گا, وہ ایک 10-12 دن کا جو بریک مل جائے گا, وہ اس سے اور بھی جو ہمارے جو چل رہا تھا فیس, اس میں کافی چیزیں وہ کورونا کے جو پھیلاؤ میں کافی حد تک کمی آ جائے گی. کافی حد تک کمی آ جائے گی, کیونکہ اس میں ٹوٹلی لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے نا جی. ادروائز ہماری انٹریکشن اتنی زیادہ چل رہی تھی, پچھلے احتیاط کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود انٹریکشن تھی. تو اب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ امید بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم سارے ویکسینیشن کی طرف اسپیڈ اپ کریں. اور گورنمنٹ نے بڑا زبردست ماشاء اللہ انتظام ایسے اسپیڈ اپ کیا ہے کہ جس کی ہمیں امید نہیں تھی. شاید پاکستان میں پہلی دفعہ, بڑی اچھی ایک بات دیکھنے میں آئی کہ انتظامات بالکل پہلی دفعہ ایسا ہے کہ اب وہ پہلے انہوں نے 60+ کا کیا, پھر 50+ کا کیا, پھر 40+ کا کر دیا. اب عید کے نیکسٹ ڈے کچھ دنوں بعد شاید وہ سارے سب کے لیے اوپن کر دیں گے. لیکن ابھی کیپیسٹی اتنی زیادہ انہوں نے بڑھا دی ہے کہ ہمارے کئی دفعہ 1000 کی کیپیسٹی ہے, تو لوگ ابھی بہت تھوڑے وہاں جا رہے ہیں, اپنی رجسٹریشن کرا لیتے ہیں, لیکن وہاں جا کے ویکسین نہیں لگوا رہے. تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سارے کوئکلی اپنے جا کے ویکسین لگوائیں, تاکہ ہم پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنی مین جب ہماری میجورٹی جب لگ جائے گی 70-90% تک ہم سارے ویکسین لگ جائیں گے, تو جس طرح پہلے ہم زندگی بسر کر رہے تھے ہم اسی طریقے سے زندگی بسر کر سکیں. بالکل بڑی امید افزا بات ہے کہ ویکسین کا استعمال جو ہے وہ شروع ہو گیا, اور پاکستان میں بڑے منظم اور بڑے اچھے طریقے سے اس کا جو ویکسین جو ہے وہ لگانی شروع کی گئی, اور بڑے ویل ڈسپلنڈ طریقے سے, اور لوگ بڑے خوش ہیں کہ ایج وائز انہوں نے شروع کیا, اور جس طریقے سے شروع کیا, اور جہاں جہاں پہ وہ ویکسین جو ہے وہ لگائی جا رہی تھی پیشنٹس کو یا عام عوام کو, یا پھر جو بزرگ لوگ ہیں سب سے پہلے جو ان کو لگائی گئی, تو دیکھنے میں آیا کہ انتظامات بہت اچھے تھے. لوگوں کو بڑے رسپیکٹ کے ساتھ ان کو ڈیل کیا گیا, ان کو فرسٹ جیب لگی, اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ اب وہ سیکنڈ جیب کا ویٹ کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے, اس پہ حکومت کو بھی مبارکباد دینی بنتی ہے. اور شاد بیگم کی طرف میں آؤں گی, عید ہے, میں کہتی ہوں کہ آپ اپنی رسومات سے باہر نکل نہیں سکتے. آپ جتنے بھی دکھی ہیں, آپ کا حوصلہ جتنا بھی ٹوٹا ہو, تو اللہ تعالیٰ نے, قدرت نے, اسلام نے ہمیں ایک امید جو ہے وہ دینے کا ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ رمضان کے بعد عید آتی ہے, اور ہر بارش کے بعد ایک رینبو آتی ہے.
تو میں وہی کہوں گی کہ عید تو ہم منا رہے ہیں، کس طرح اب آپ عید منا رہی ہیں یہ والی؟ عروج، آپ نے خود جس طرح کہا کہ پوری دنیا بدل رہی ہے، ہمارے طور طریقے بدل رہے ہیں، ہمارے فیسٹیولز بدل رہے ہیں. انور صاحب نے بھی بات کی کہ کس طرح وہ تراویح انہوں نے کہا ہم نے گھر پہ پڑھی ہیں، عید کی نماز گھر پہ پڑھی ہے. سیم یہی ہمارے گھر میں ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سے کسی کو مسئلہ نہ ہو، کیونکہ مجھے بات کی بڑی خوشی ہے. میرے جو 2 بیٹے ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بڑے لوگ ہیں، دادی ہے، دادا ہے، نانی ہے، نانا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک رسپانسبل رویہ جو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ اتنا رسپانسبل فیل کرتے ہیں کہ کہیں باہر جاتے پہلے تو جاتے نہیں ہیں، اگر جاتے ہیں تو ماسک اور ساری چیزوں کا احتیاط کرتے ہیں. عید پہ بھی پہلے جو پچھلی عید تھی پچھلے سال کی، اس وقت مجھے تھوڑا سا آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگوں نے SOPs کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا. اس دفعہ جو ہے وہ لوگ تھوڑا سا سیریس لے رہے ہیں، اور میں یہ کہہ رہی ہوں اس پروگرام کے تھرو کہ خوشیاں بھی ہم منائیں گے، کیونکہ ہم زندہ رہیں گے تو ہم خوشیاں منا سکتے ہیں. Exactly. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ دیکھیں، ایک تو اب یہ ایک ریالٹی ہے، آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس لائف میں کوئی سٹائل جھوٹ بن ہے. گیا ہے نا، اس کے ساتھ ہی جینا ہے. وبا میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی جھوٹ کی چیز ہے. اب ہمارے ارد گرد ہمیں اپنے گلی محلوں میں لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اس وبا سے متاثر ہوئے، اور وہ جو ڈیتھ ریشو وہ کس طرح سے بڑھ رہا ہے. ہمارے ہمسائے ملک میں، ہم نے انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے جو سیریس نہیں لیا SOPs کو، تو وہاں پہ کیا حال ہو رہا ہے. تو ابھی جو ہے عید ہم منا رہے ہیں، کانے پک رہے ہیں گھر کے اندر. کوشش یہ ہے کہ لوگوں سے ویڈیو کالز پہ بات کی جائے. ہاں بالکل. تصویریں بن رہی ہیں، ہاں. تصویریں اپلوڈ ہو رہی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہمارے اس پروگرام کے شروع ہونے سے بھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے، ہم خوشیاں بھی منائیں، لیکن ہم خوشیاں منانے کے ساتھ تھوڑا سا یہ احساس بھی رکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ شاید ابھی مطلب اس وبا سے اس طرح سے گزرے ہوں کہ ان کا کوئی پیارا ابھی فوت ہوا ہو، یا ان کا کوئی گھر میں بیمار ہو، تو ان کو اپنی خوشیوں میں ضرور یاد رکھیں. ہم نے کل کا جو پہلا ہمارا دن تھا وہ ہم نے فونے کر کے جتنے لوگ تھے ان کو فونے کر کے، ویڈیو کالز کر کے، میسیجز کر کے جو ہے ان کا پوچھا، کوشش کی کہ سارے دوستوں کو یاد رکھ سکیں. میں سمجھتی ہوں عروج، میں اس پہ ایک بات کروں گی پھر آپ کا اگلا کویسچن. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کو اگر کسی دوست کا بہت عرصے بعد بھی ان دنوں میں آپ کو ایک چھوٹا سا میسج آ جاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، جی آپ خیریت سے ہیں، اور ہم مطلب میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو بہت خوشی فیل ہوتی ہے نا کہ کوئی کسی کو آپ یاد ہیں. تو وہی چھوٹے سے کام کریں، عید اپنی منائیں، اچھے اچھے پیارے پیارے کپڑے پہنیں، اچھے اچھے کھانے بنائیں، اور یہ خوبصورت لمحے انجوائے کریں، کیونکہ کل کا کچھ نہیں پتہ. لیکن جن لوگوں کے پاس اس وقت دکھ ہے ان کو یاد رکھیں، ان کو ایک میسج کریں، ایک فون کال کریں. بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ وہ لوگ جو اس دکھ اور کرب میں مبتلا ہیں، جن کا کوئی پیارا اس کووڈ کی وجہ سے گھر سے رخصت ہو گیا ہے اور ہیونز میں ہے اس وقت، ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں. دیکھیں یہ جو چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہیں یا چھوٹی چھوٹی سی جو ہماری مذہبی رسومات ہیں یا فیسٹیولز ہیں، ان میں ہم ان کو ضرور یاد رکھیں. ان کو امید دیں کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے، اور آگے بھی بہت سارے ایسے مواقع آئیں گے کہ آپ یہ خوشیاں جو ہیں وہ سیلیبریٹ کریں گے، اور جو آپ کے ارد گرد ہیں ان سے پیار کریں، ان کا خیال رکھیں، اور خود بھی خیال رکھیں ان کا کہ آپ کی وجہ سے وہ کہیں اس وبا کا شکار نہ ہو جائے. اور یہ سب سے بیسٹ جسچر ہوگا آپ کا کسی سے محبت شو کرنے کا. سر اکانومی بڑی اس بار متاثر ہوئی کووڈ سے. 1 سال تو ہو گیا ہے، بزنس اس طرح سے نہیں چلے ہیں. سب سے زیادہ جو اس چیز سے کووڈ سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ تھا ہمارا ڈیلی ویجر، جو روزانہ کی اجرت پہ کام کرتا تھا، یا پھر وہ لوگ جن کی چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں، چھوٹا بزنس تھا ان کا، وہ لوگ جو ہیں وہ اس وبا سے ان کا کاروبار متاثر ہوا. اس بار کی جو عید تھی ہم سب نے بڑی سادگی سے منانے کا فیصلہ کیا تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہم نے پیسہ اپنے کپڑوں پہ، جوتوں پہ اور فضول قسم کی چیزوں کے اوپر خرچ کرنا تھا، وہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے جیسے کچھ لوگوں کو تھوڑا سا ان کی مالی امداد کر دی جائے. اگر آپ نے اپنے لیے سوٹ لیا ہے تو کوئی آپ کے ارد گرد اس طرح کا شخص یا خاتون ہے جو آپ ان کے ساتھ شیئر کر افورڈ نہیں کر سکتے، ایگزیکٹلی جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو سر آپ چونکہ ماشاءاللہ چیریٹی میں بہت بڑا نام ہے آپ کا، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جو پچھلے سال سے بیچارے بہت مجبور لوگ تھے معاشی اور مالی حالات کے، اس عید پہ ان کے کیا حالات ہیں؟ ایکچولی
पिछले साल तो गवर्नमेंट ने उनको एहसास प्रोग्राम में 12,000 रुपया हर एक को काफ़ी लोगों को दिया। दरमियान में कुछ अभी ब्रेक आई कि चलो जी लोग करें, लेकिन फिर अभी इवन कि आपने फरमाया कि छोटे दुकानदार, ये वो छोटे बड़े भी, इवन के एक बड़ा दुकानदार एक दुकान का 4 लाख रुपया महीने का किराया अगर दे रहा है और उसके पास इनकम इतनी नहीं है, उसके 3-4 या 5-6 लड़के रखे हैं, उनको भी सैलरी उसने देनी है, उसके लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट है सस्टेन करना। हम इस्लामाबाद में अक्सर दुकानें देख रहे होते हैं कि काफ़ी अब सुबह 6 बजे शाम को बंद कर देनी है, आगे फिर 2 दिन SOPs की वजह से वो करनी मजबूरी है, वो मजबूरी है। 2 दिन तो खोलनी नहीं है और एग्जैक्टली, तो अभी ये भी बंद हुई। अब उन लोगों का भी बेचारों का मतलब उनका भी बहुत ज़्यादा एक है। तो यहाँ ये है कि जिस तरीके से मालिक मकान अगर है, जिसकी दुकानदार का मालिक है, वो भी सोचे कि जी मैं इनके लिए कुछ किराया कम कर दूं, किराए पे अगर लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई किराए में उस पर कम कर दे। और फिर सेम टाइम पे जो हमारे इर्द गिर्द, जिस तरह अभी आपने फरमाया कि हमने पिछले साल भी चैरिटी में हमने किया, इस साल भी आपने भी किया, हम भी सारे दोस्तों ने मिल के किया, कि वो लोग जो डिज़र्विंग है, वो ऐसे सफ़ेद पोश हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मांगने नहीं आ रहे, गेटों पे बेले नहीं दे रहे, लेकिन हमें पता लग रहा होता है कि यार ये तो इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये कैसे ईद मनाएगा, किस तरह इसने आगे खाना चलाना। तो खामोशी से उनके साथ जो है वो हम उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या उनके साथ मिल के वो कर रहे हैं। तो वो ये एक सदका जारिया एक है कि मुश्किल वक्त तो उनका भी गुजर जाना है और हमें भी लेविश भी हम चलाएंगे तब भी चले जाना। लेकिन ये है कि सबके साथ मिल के जब हमने खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ ये हैं, दूसरे अगर वो बांट लेंगे तो बढ़ जाएंगी, खुशियाँ बढ़ जाएंगी और फिर उसके दिल से जो दुआ निकलेगी और जो आप उसको दे रहे हैं तो आपके अंदर भी खुशी एक फूट रही होगी कि यार मेरी वजह से ये बंदा एक खुश हो रहा है, उसके बच्चे जो है वो कर रहे हैं। असल में खुशी नाजरीन इसी चीज़ का नाम है कि आप अगर खुश हैं, आप अगर कोई चीज़ घर में ला रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए, अगर उसमें से छोटा सा शेयर किसी एक ऐसे फैमिली के लिए, ऐसे शख्स के लिए, ऐसे बच्चे के लिए रख दें जिसको उसकी उस वक्त सख्त ज़रूरत है आपसे ज़्यादा, यकीन मानिए आपको वो तमानियत, वो इत्मीनान, वो खुशी मिलेगी जिसकी कोई कीमत है ही नहीं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम ज़रा देखेंगे कि हम ये खुशियाँ किस तरह अच्छे तरीके से और आगे बढ़ा सकते हैं सब लोगों के साथ, क्योंकि हम एक घर हैं, एक मुआशरा है और एक पाकिस्तान है। अब वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। ईद की खुशियाँ आप सब लोगों को एक मरतबा फिर से मुबारक हो, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम उम्मीद की कुछ और बातें करेंगे। ईद पुर उम्मीद एक मरतबा फिर हमारे तमाम नाजरीन को और पाकिस्तान से बाहर रोज़ न्यूज़ टीवी देखने वालों को और हर उस शख्स को जो इस वक्त रोज़ न्यूज़ टीवी देख रहा है, आपको एक मरतबा फिर हम सब की जानिब से ईद पुर उम्मीद की ढेरों मुबारकबाद। और अल्लाह करे कि ये ईद इस हवाले से बहुत कुछ उम्मीदें हमारे लिए लेके आए। जिस तरह वैक्सीन आ गई, एक बहुत बड़ी उम्मीद आ गई, उसी तरीके से ये उम्मीद भी लेके आए कि इस दुनिया से कोविड-19 का खात्मा जो है वो हो जाएगा। और कोविड के साथ साथ जितने और भी वेरिएंट थे, बड़े डेडली किलिंग वेरिएंट थे, हमारी दुआ है कि वो भी इस साल ख़त्म हो जाए इस ईद के बाद। अच्छा, मैं आपसे वो पूछना चाह रही थी कि आप चूँकि ख़वातीन को एम्पावर करती हैं, आपका बड़ा नाम है, आपको अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अवार्ड्स भी इसलिए दिए कि आप वो ख़वातीन जो घरों में बैठ के, हुनरमंद ख़वातीन जो काम करती हैं, आपने उनके काम को प्रमोट किया, उनके बिजनेस को एम्पावर करने के लिए उनको ट्रेनिंग्स दी। तो ये जो कोविड है, इसका उस छोटे छोटे हुनरमंद ख़वातीन और उनकी कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर पड़ा? बिल्कुल अरूज, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जो कोविड है ये एक हम सबके लिए एक चैलेंज है कि ना सिर्फ हमने इस बीमारी से बचना है, बल्कि हमने अपनी जो ज़िंदगी की जो हमारे सारे जो अवामिल है, जो हमारा मेन लाइवलीहुड्स के जो हमारे सोर्सेज हैं, उनमें हमने थोड़ा सा क्रिएटिव होकर सोचना है और थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। क्योंकि हम इस वक्त ज़ाहिर है हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, क्योंकि एजुकेशन भी कंटिन्यू रखनी है। हेल्थ की अभी देखें ना, ज़रूरत कितनी बढ़ गई है कि आप हेल्थ पे कितना इन्वेस्ट अब करेंगे।
اگر جو کیونکہ فار ایگزامپل اگر اللہ نہ کرے کہ کسی گھر میں کسی کو کووڈ ہو، لیکن اگر کسی کو ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی مریض کو کس طرح آئسولیشن میں رکھنا پڑتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کے فوڈ کا، ہر چیز کا. تو اور پھر ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے بہت سارے ایسے علاقے ہیں، ایسے بہت سارے فیملیز ہیں جن کے گھر اتنے بڑے بڑے نہیں ہیں کہ وہ ایک جگہ کمپلیٹلی کسی کے آئسولیشن کے لیے ایک ایک کمرے کے گھروں میں لوگ رہتے ہیں. ایون ہاتھ دھونے کی جو بات آتی تھی کہ کہیں کہیں پہ اتنا پانی نہیں ہے، کہیں کہیں پہ اتنا صابن نہیں ہے، اتنی فیسلٹی نہیں ہے، یا کسی کی افورڈیبلٹی نہیں کہ سینیٹائزر خرید سکے، ایون ماسک جو ہیں وہ خرید سکیں. تو ہمیں اس لیے بہت زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو جن لوگوں کے کاروبار ہے، جو خود کر رہے ہیں وہ بھی یہ سوچیں، اور جو ہم جیسے لوگ ہیں ہم بھی یہ سوچیں کہ ہم اس دوران کیا مدد کر سکتے ہیں ان کی جو انکم کا جو سورس ہے وہ آگے چلے. تو اس کے لیے تو بہت مختلف طریقے ہیں. اس طرح ایک ہے کہ بہت ساری ہماری جو خواتین ہیں اب انہوں نے گھر پہ کھانے کی چیزیں بنانا شروع کر دی ہیں، ہوم کچن شروع کیے ہیں، ہاسپٹلس کو انہوں نے فوڈ سپلائی کرنا شروع کر دیا ہے، بینکس میں ہے، مارکیٹس میں ہے. بالکل. اور میں یہاں پہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کے پاس فیس بک ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو فیس بک کو استعمال کریں، اور آپ کو جہاں پہ پتہ چلے کہ کوئی خاتون آپ کے ارد گرد ایسی ہے کہ وہ کپڑے بنا رہی ہے، اگر وہ کھانے کی کوئی چیز بنا رہی ہے، جو بھی چیز، اگر وہ ماسک بنا رہی ہے، تو ان خواتین کو آپ انکریج کریں، ٹھیک ہے، آپ ان کا پروڈکٹ جو ہے وہ خریدنے کی ضرورت کوشش کریں، کیونکہ اس وقت جو بڑے برانڈز ہیں نا ان کے پاس پھر بھی اتنے تھوڑے سے ریسورسز ہوتے ہیں کہ وہ سروائیو کر جاتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ سیو منی بھی ہوتا ہے اس طرح کے کرائسس کو مینج کرنے کے لیے. لیکن جو چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں ان کی تو اتنی تیاری نہیں ہوتی، ان کا کنٹینجنسی پلان نہیں ہوتا کہ اس طرح کے حالات میں وہ کیا کریں. سو ہمیں یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم چھوٹے کاروبار اور پھر خصوصی طور پر خواتین یا جو ڈسیبلڈ کمیونٹی ہے یا جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے. میں اسلام آباد میں چونکہ رہتی ہوں تو میں نے یہاں پہ ایک ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا انیشیٹو تھا کہ جس میں انہوں نے وہ تھا ماحولیات کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے وہ ہینڈ بیگز جو تھے وہ کپڑے کے وہ بنانا شروع کیے اور بیچنا شروع کر دیے. تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ میں ان سے لیتی تھی. اب ماسک میں بھی میری کوشش ہے کہ ماسک میں یہ ہے کہ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ پروٹیکشن کتنی کر سکتا ہے، ان سٹینڈرڈز پہ اگر وہ پورے اترتے ہیں تو آپ انکریج کریں ان خواتین کا. سو انہی طریقوں کو ہم عروج استعمال کر رہے ہیں، اور ہم جو ان خواتین کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ان کے سکلز کو مارکیٹنگ کے حوالے سے، آن لائن پلیٹ فارم کے حوالے سے اس طرح کی ٹریننگز ہم دے رہے ہیں کہ خواتین اپنے بزنسز کو آن لائن پلیٹ فارمز پہ لے کے آئے. بالکل، تاکہ جو لوگ جو کلائنٹ اس وقت موجود ہے آن لائن، کیونکہ بہت سارے گاؤں میں شاید نہ ہو لیکن سٹیز میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آن لائن ہی پرچیز اس وقت چیزیں کر رہے ہیں. کووڈ میں تو سبھی آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں، آن لائن شاپنگ. اور اگر لوکل ٹیلنٹ جو ہے یا پھر لوکل مارکیٹ ہے اگر اس کو وہ امپاور کرے، موقع دیں اور ان کی اکانومی کو اگر وہ اسٹرانگ کرے، تو میں آپ نے بڑی خوبصورت بات ہے کہ آئی ایم ریئلی امپریسڈ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. میں یہاں پہ ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ وہ خواتین جنہوں نے گھروں میں بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے بزنس جو ہیں اپنے آن لائن شروع کیے ہیں، کائنڈلی ان کو امپاور کریں. اگر کوئی مرد یہ کام کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ شاپنگ کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں اور شاد بیگم یہ بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ یہ جو کپڑے میں نے پہنے یہ کسی برانڈ کے نہیں ہے، یہ ایک ایسی خاتون سے میں نے لیے کہ جو گھروں میں بیٹھ کے پرانے دوپٹوں سے یا پرانی چیزوں سے وہ کپڑے تیار کرتی ہیں. ایسے دوپٹے جو کبھی استعمال نہیں ہوتے ان کو انہوں نے لیا، اور اس طرح اور بھی ان کی چیزیں تھیں جس کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے بٹن بنا دیے، کچھ اس کے تھوڑی سی سٹائلنگ کر دی. تو بلیو می کہ یہ جو سوٹ میں نے پہنا ہے یہ 3000 سے کم کی قیمت کا ہے. تو اس عید پہ ہمارا موٹیو، ہمارا پرپس ہی یہی تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو ہم خریدیں، اور جو بہت بڑے ہم خرچے کرتے ہیں ان سے ہم بچت کر کے وہ پیسے ہم ضرورت مند لوگوں میں یا پھر ہمارے وہ سفید پوش لوگ جو کہ بتا نہیں سکتے. ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ دونوں کے لیے وہ بتانا چاہوں گی کہ ہم نے مارکیٹ میں ایک بڑی اچھی اس بار ایگزامپل دیکھی، اور وہ ایگزامپل یہ تھی کہ آپ جو فری راشن استعمال کرتے ہیں تو وہ جو بھکاری لوگ ہیں، بیگرز ہیں، وہ ڈبل اور 4 ٹائمز بھی وہ بوریاں بھر کے لے جاتے ہیں، رکشے بھر کے لے جاتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ رکشوں سے نکال کے بوریاں پھینک رہے تھے کہ اوور لوڈڈ ہو گیا تھا. تو کچھ ایسے بچے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پتا تھا کہ اس کمیونٹی میں یہ والے جو گھرانے ہیں ان کو اس وقت راشن کی ضرورت ہے، تو انہوں نے بہت لو پرائس اس کی فکس کی
और जब लो प्राइस फिक्स की तो यकीन माने जितने मुफ्त खोरे थे या भिखारी थे वो भाग गए। उनको तो पता चल गया कि इसके ऊपर तो हमें 150 देना पड़ेगा, वो निकल गए। तो इस तरीके से वो लोग जो सफ़ेद पोश थे वो आए और घर का राशन दे गए। ये एक ऐसी एग्जाम्पल थी कि मैंने जब ये देखी और सुनी और हमने प्रैक्टिस की तो मुझे उस रात एक्साइटमेंट से नींद नहीं आई। इसी तरह की एक एग्जाम्पल हमारे पास अनवर साहब की सूरत में भी मौजूद है कि इनका स्कूल है लर्निंग स्कूल जो कि कसूर में है, और ये इन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाया और उसकी अभी ट्रांसपोर्ट है इनके पास बहुत सारी, बहुत बड़ा एरिया है जिसके ऊपर इन्होंने वो स्कूल इस्टेब्लिश किया है। तो कोविड में इन्होंने क्या किया शाद बेगम कि इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट थी उसको यूटिलाइज किया। दूर देहातों में वो लोग जो वैक्सीन सेंटर नहीं पहुंच पा रहे थे उनको स्कूल की ट्रांसपोर्ट के जरिए लाया और अपने स्कूल में इन्होंने वो वैक्सीन सेंटर बनाया। सर मजीद तफसील आप खुद बताएं। थैंक यू सो मच जी। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक्चुअली कसूर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो तहसील है कोटरा दकिशन में हमारा स्कूल हम क्लेम करते हैं कि बड़ी अच्छी एक बिल्डिंग है और बड़ा एक साफ़ सुथरा माहौल है जो 3 एकड़ पे है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें अप्रोच किया कि जी आप हमें इस स्कूल का कुछ हिस्सा दे सकते हैं ताकि हम इसको वैक्सीनेशन सेंटर बनाएं। तो हमें इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती थी कि हम एक इस काम आएँ, और फिर हमने 12 क्लासरूम का एक ब्लॉक जो है वो पूरा उनकी डिस्पोजल पे रखा कि जी ये आप लोगों की डिस्पोजल पे है। उसका सारा मुकम्मल फर्नीचर वगैरह हमने बाकी कमरों में एडजस्ट कर दिया स्टूडेंट्स का, और वो वहाँ उन्होंने बेड वगैरह और सारा वैक्सीनेशन सेंटर हमने वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मुकम्मल इंतज़ाम किया। डे टाइम हमारा सोलर सिस्टम है, जनरेटर लगाया हुआ है, और साथ फिर इंटरनेट वाईफाई ये सारी फैसिलिटीज़ उनको दी कि जी यहाँ ये हो। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट को मैंने फिर फ़ोन किया कि और बताएं। वो कहते हैं जब यहाँ लोगों को मैनेज करना, क्योंकि हमारा स्टाफ जो है वो इंडोर होता है जो वैक्सीनेशन लगा रहा है या कर रहा है, लेकिन लोगों को सिस्टम बैठाना करना इसलिए नहीं है। फिर स्कूल का हमने स्टाफ हमने उस काम पर भी लगाया कि जी ये आप इनके एक रिसेप्शन एरिया टाइप का होगा, वहाँ उन लोगों को रिस्पेक्ट से बैठाएँ और उनको फैसिलिटेट करें। अभी फिर मैंने उनको हेल्थ डिपार्टमेंट को ये ऑफर मैंने कहा जी और बताएं हम शहर के अंदर से लोगों को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे दें, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर शहर से बाहर है, खुली जगह पे है, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं सर यहाँ तो लोग आ जाते हैं लेकिन देहातों से इशू है जो 20-22 किलोमीटर से वहाँ से लाना जो है उन लोगों को बड़ा मसला है। तो अभी हमने ऑलरेडी उनके साथ प्लान कर लिया। मैंने कहा जी हमारी स्कूल की 3 कोस्टर्स आप लोगों के डिस्पोजल पे होंगी, ओवरऑल हमारी 6 कोस्टर्स हैं। तो मैंने कहा जी 3 कोस्टर्स हमारी आप लोगों के डिस्पोजल पे होंगी, जो आप देहातों से हमें बताएं। हमारे वॉलंटियर जो हैं वो हम उस गांव में आप बता दें कि कितने लोगों को आना है जो इस एज ब्रैकेट में होंगे। वहाँ जाके ऑलरेडी 1-2 दिन पहले अनाउंस कर देंगे कि आज इस गांव में इस टाइम कोस्टर आएगी और आप लोग स्टैंड बाई रहें। जो भी एजड और जो बाकी लोग हैं जो उस एज ब्रैकेट में आते हैं उनको हम लेके आएंगे। रास्ते में हमारा वॉलंटियर उनका CNEC नंबर और जो फॉर्म वगैरह है वो फिल करते जाएंगे ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो। जहाँ स्कूल में आएंगे उनको वैक्सीनेशन होगी 15-20 मिनट जो उनका रेस्ट का टाइम है, उसके बाद फिर लोगों को वहाँ ड्रॉप वापस करेंगे। सेम टाइम अगले रूट पे फिर किसी दूसरे गांव से जो है वो ऑलरेडी लोगों को पता होगा कि इस टाइम वहाँ से आना है। तो इस टाइप का हमारा ईद के क्विकली बाद अभी नेक्स्ट डेज में इंशाल्लाह हमारा है कि ऑलरेडी इस पे प्लान कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए। क्योंकि लोगों का एक देहातों में, शहरों में तो लोगों के पास ट्रांसपोर्ट है हो जाता है, देहातों में लोगों के पास काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कोई घर में नहीं है, बीमार है कोई, या कोई और वो अपने बड़े को नहीं ले जा सकता, या बच्चा जो है वो नहीं है। तो उसके लिए फिर हम ट्रांसपोर्ट का जो अभी है कि ये एक काज है, उस काज के लिए फिर लोगों को मोटिवेट करना कि नहीं इंजेक्शन लगाना है। अभी भी हमारे अक्सर लोगों को ये इशू है कि अच्छा जी वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। हम अपनी मिसाल दे रहे हैं कि हम अपनी खुद लगवा रहे हैं, फलां भी लगवा ली, आप भी लगवाएं, और फिर वैक्सीन के बगैर हम हमारा हाल कोई नहीं है। वर्ल्ड को भी हम देख रहे हैं कि लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है कि जी ये कंट्रीज़ नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे हमारे जो केसेस हैं वो कम होंगे, वैक्सीन हम मैक्सिमम लगाएंगे, उसके बाद इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर कम होंगे, खुल जाएगा हमारे लिए खुल जाएगा। हम ये बड़ी अच्छी बात की अनवर साहब ने, और मैं कहती हूँ कि सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है कि वो वैक्सीनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करे या फिर फैसिलिटेट करे कि भाई ये लोग जो हैं इनको वैक्सीन सेंटर्स में लाना है और फिर इनको वैक्सीन लगानी है। अगर इनफरादी तौर पे शाद बेगम और अनवर साहब जैसे लोग हुकूमत की इतने बड़े लेवल पर मदद कर सकते हैं तो हम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं हम क्यों नहीं कर सकते। और मैं समझती हूँ कि हर वो तबका, हर वो घराना, हर वो शख्स जिसके पास थोड़े से भी रिसोर्सेज हैं वो इस वक्त हुकूमत का साथ दें कोविड की जंग में, जहाँ पे लोगों की मोटिवेशन जो है वो ज़ीरो हो चुकी है कि वैक्सीन में क्या रखा है। वहाँ पे अगर आप 2 हर्फ तसल्ली के देते हुए उनको ये बता दें कि ये वैक्सीन जो है
صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کے پورے خاندان کی صحت اور زندگی بچا سکتی ہے. تو میں کہتی ہوں یہ بھی بہت بڑی خدمت ہوگی. اور جب ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے رول ماڈلز بھی موجود ہیں جو انفرادی طور پہ کام کر رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کی اس عید شو کے توسط سے جو کہ ہم بڑی سادگی سے منا رہے ہیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اپنی انفرادی یا اجتماعی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے باہر نکلیں. اور شانے سے شانہ نہیں ملانا, اب وہ والا محاورہ بھی ہم نہیں استعمال کر سکتے کہ شانہ بشانہ, شانے سے شانہ نہیں ملانا, لیکن ایک دوسرے کی مدد ضرور کرنی ہے ایک سیف ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے. واپس آؤں گی میں شاد بیگم صاحبہ کی جانب, اور تھوڑی سی اب امید کی بھی باتیں کر لیں. اور لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس بار امید کی بات تو ہم کر ہی رہے ہیں, لیکن اس بار ہمیں بہت سارے اور بھی ایشوز کے اوپر بات کرنی ہوگی کھول کے. لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ذرا بات کریں گے کہ ایک گھرانے کو یا چھوٹی سی جو انڈسٹری گھروں میں کام کر رہی ہے اس کو کیسے کووڈ سے تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. کہیں مت جائیے گا, ہم بھی تھوڑی سی چائے پی لیں. ویلکم بیک. اور ایک مرتبہ پھر روز نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے ہمارے تمام دیکھنے والوں کو عید پر امید کی ڈھیروں مبارکباد اور خوشیاں مبارک. اب اتنی اچھی ہم نے گفتگو کی انور صاحب سے, اور ایک انفرادی ہم نے رول ان کا دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے گورنمنٹ کی مدد کی, لوگوں کو ویکسینیشن کے لیے نہ صرف لے کے آئے بلکہ اپنا اسکول پرووائڈ کیا جہاں پر وہ قیام بھی کر سکتے ہیں, اور جو پیشنٹ ہیں ان کو وہاں پہ ٹھہرانے کا بھی انتظام ہے, اور سارا بجلی پانی اور ٹرانسپورٹ کے فیول کا خرچہ بھی یہ لوگ خود اٹھا رہے ہیں. اب دوسری جانب ہم شاد بیگم, ایک اور رول ماڈل ہمارے لیے, پورے پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے, ان کی طرف آؤں گی. لیکن ان سے جو میرا کوشچن ہوگا وہ تھوڑا سا خواتین کا کوشچن ہے. آپ نے کتنی شاپنگ کی اس مرتبہ عید پر؟ عروج, میں سچی بات بتاؤں گی, اور سچی بات یہ ہے کہ جب سے یہ کووڈ ہوا ہے نا تو ہمیں بہت سارا سیکھنے کا ملا ہے موقع نا. ایک چیز جو میں نے ریفلیکشن کے بعد بہت زیادہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں پیسے جب خرچ کرتی تھی نا تو مجھے اتنا احساس نہیں ہوتا تھا, لیکن کووڈ کے ٹائم میں پھر لوگوں کے جس طرح بہت سارے لوگوں کی جو انکم کے سورس ختم ہو گئے, ٹھیک ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے جن کے کوئی بہت بڑے بڑے کاروبار نہیں تھے, کوئی لگے بندے ان کے بزنسز نہیں تھے, جابز نہیں تھیں, تو ان لوگوں کی حالت دیکھ کے احساس ہوا کہ کتنا اہم ہے کہ جب آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا مائنڈ فل ہو کے اس پیسے کو خرچ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ آپ کی اتنی کرٹیکل نیڈ نہیں ہے, لیکن اگر وہی پیسے آپ کسی اور کو دیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی بڑی کوئی کرٹیکل جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ پوری ہو سکے. تو عید کے لیے جو شاپنگ ہے نا, مجھے خوشی یہ بھی ہے کہ میری پوری فیملی کا ہمارا ایک گروپ ہے واٹس ایپ پہ, تو ہم سب نے ایک طرح سے ایک شیئر کیا ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہمارے پاس نئے کپڑے ہیں, ضروری نہیں کہ ہم عید کے لیے سارے جا کے ایک اور نئے کپڑے جو ہیں وہ خریدیں, جس طرح ہم روٹین میں کرتے ہیں. خواہش ہوتی ہے کہ نئے کپڑے, جوتے اور ہر چیز آ جائیں. ہر برانڈ نے اتنی سیلز لگا دی, اور عید کے اتنے میسیجز آئے کہ یہ بھی لے جاؤ وہ بھی لے جاؤ. مجھے سمجھ انسٹاگرام پر فیس بک پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل بھی ہوتا ہے, اس لیے ان برانڈس کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے ہمیں, مطلب کیونکہ وہ آپ کا نا پیسے نکلوا رہے ہوتے ہیں, آپ کو نا مطلب وہ آپ کی جو ٹیمپٹیشن ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہاں ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو پھر احساس ہوتا ہے. سو اس وقت عید کے لیے جو میری لسٹ تھی نا چیزوں کی, ایک تو سب سے پہلے اس کو کرٹیکلی چیک کیا کہ اس میں کتنی چیزیں کرٹیکل ہے جس کے بغیر عید نہیں گزرے گی. تو پھر گھر میں جو چیزیں تھیں کچھ تو اس کو دوبارہ ری یوز کرنے کی کوشش کی, اور جو چیزیں لی وہ کوشش کی کہ ان لوگوں سے لی کہ جس میں مرد بھی آتے ہیں, عورتیں بھی آتے ہیں, کہ جو لوکل لیول پہ چیزیں بنتی ہیں, تو وہ ان کو وہ کرنے کی کوشش کی. دوسری یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ نہ صرف ہم اپنی خریداری میں احتیاط کریں
لیکن اس وقت ہم دوسرے لوگوں کی بھی ہیلپ کریں. میرے بیٹے نے ایک کوشش کی, میں آپ کو صرف مثال دے رہی ہوں کہ ہماری دیر میں یہ جو پشاوری چپل ہے, تو پشاور میں بھی بنتا ہے لیکن دیر میں وہ بہت بنتے ہیں. تو اس نے پچھلے سال سے ہی کووڈ میں یہ شروع کیا کہ کیوں نہ وہاں کے جو موچی ہے وہ تو لوکل چیز سیل کرتے ہیں, اسلام آباد میں یہ بڑی مہنگی سیل ہوتی ہے, تو ان موچیوں کی انہوں نے طرح سے ہیلپ کی کہ وہ ان سے ڈیزائنز لے کے فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ وہ کر کے ان کو کنیکٹ کرا کے پروموٹ کیا, ان کو ہیلپ کیا, ان کے لیے کلائنٹیج بنایا. سیم ہی چیز میں نے تھوڑی سی کوشش کی کہ اگر میں اسلام آباد میں رہتی ہوں یا ہم کنیکٹڈ ہیں, آپ جیسے دوست ہیں, لوگ ہیں, تو جو آرٹیزنز ہمارے ساتھ خواتین چیزیں بناتی ہیں ان کی تصویریں لے کے آپ کو بھیج دی, ایک اور گروپ کو بھیج دی, ایک اور دوست کو بھیج دی کہ آپ ان سے یہ چیز لیں اور یہاں سے وہ کر دیں. تو اس کی وجہ سے پھر خوشی بھی ملتی ہے. بالکل, کیونکہ یہ اس چیز کو میں اس چیز سے جوڑوں گی جو انور صاحب کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے اسکول کی بلڈنگ حکومت کو دے دی کہ جی آپ یہ استعمال کریں ویکسینیشن سینٹرز کے لیے, ٹرانسپورٹ بھی دے دی. دیکھیں یہ جو اس وقت مشکل ہے نا, یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز حکومت سے یا حکومتی اداروں سے ایکسپیکٹ کریں. ہمیں تھوڑی سی سیوک رسپانسبلٹی کا احساس کرنا ہوگا اور ہم نے ذمہ دار شہری بننا ہے, چاہے عورت ہے, نوجوان ہے, جو بھی ہے. ہم نے اپنے ارد گرد نظر دورانی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا ریسورس, کون سا ایسا ہنر, کون سی ایسی چیز ہے جو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور ہم جب یہ کریں گے نا عروج, تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ بہت کم ہوگا پھر ہم پہ. ادروائز اگر ہم اکیلے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے نہیں, کیونکہ یہ عید ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, رمضان ہے, تو یہ ہمیں یہ رویے سکھاتا ہے کہ آپ نے آپس میں یہ بھائی چارہ, بہن چارہ, یہ جو یکجہتی ہے, یہ چیزیں کیسے آپ نے مضبوط کر کے کمیونٹی کا خیال رکھنا, خیال کیسے وہ کرنا ہے, ایک دوسرے کے بزنس کا خیال کرنا ہے, اس کے جو ایک ویل بینگ ہے, اس کا جو لیونگ سٹائل ہے اس میں کمی نہ آنے پائے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. میں کہتی ہوں کہ انور صاحب جس طرح رول ماڈل ہیں, اسی طرح آپ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, ایک رول ماڈل ہیں آپ کے پورے پاکستان کے لیے, ہم سب کے لیے ایک یہ سبق بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کی اگر ہسٹری آپ پڑھیں تو جب وہ سوسائٹی کو بنا رہے تھے, ڈیولپ کر رہے تھے, تو وہ انہی بنیادوں کے اوپر کر رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے بزنس کو, لوکل بزنس کو بہت زیادہ وہ اسٹرینتھن کر رہے تھے. لوگوں کو اس چیز کا ایک موٹیویشن ان کو مل چکی تھی کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا, وار ہوئی, اتنی تباہی ہوئی, تو اب ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. آج آپ میری ہیلپ کر رہے ہیں تو کل کو میں آپ کی ہیلپ کر رہی ہوں. تو وہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو خواتین کپڑے بنا رہی ہیں, کھانا پکا رہی ہیں گھروں میں بیٹھ کے, بیگ بنا رہی ہیں, ماسک بنا رہی ہیں, اگر آپ کے ارد گرد ایسی کوئی خواتین یا مرد اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آن لائن ڈسیبلڈ لوگ, ٹرانسجینڈر ہوں, جو بھی ٹرانسجینڈرز ہیں, بالکل انکلوسیو سوسائٹی کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے کہ جو ڈسیبل آرٹیزن ہے یا ٹرانسجینڈرز ہیں, کائنڈلی ان سے بھی آپ شاپنگ کریں, ان کی چیزیں بھی آپ خریدیں. اگر وہ معیاری ہیں تو ضرور لیں, کیونکہ ہم باہر کی برانڈ میں جا کے ایکسٹرا منی وہاں پہ ویسٹ کرتے ہیں, پیسے دے کے وہاں سے ایک فضول سی چیز لے آئیں گے جو گھروں میں سالوں سال پڑی رہتی ہے, تو ہم پہنتے بھی نہیں کہ اب اس کی فٹنگ اچھی نہیں, وہاں پہ اچھا لگ رہا تھا, تو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کسی ایسے جو چھوٹے کاروبار والے لوگوں سے آپ اس طرح کی شاپنگ کریں گے تو آپ اپنی مرضی سے کسٹمائز بھی کروا سکتے ہیں. تو ابھی تو امیزون بھی آ گیا پاکستان میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی یہ موقع ہے کہ ہم سب لوگ مل کر ان لوگوں کو جن کو ابھی ای کامرس کا اس طرح تجربہ نہیں ہے, آن لائن بزنس وہ نہیں کرنا جانتے, ان کو امپاور بھی کرنا ہے. سر اس میں چیلنجز ہیں ابھی, ہمارے جو ایس ایم ای ہے, جو اسمال میڈیم جو انٹرپرائزز ہیں یا انٹرپرینیورشپ ہے, تو جو گاؤں کے لوگ ہیں, دیہی خواتین ہیں یا دیہی نوجوان ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, ہنر ہے اس کے پاس, لیکن آن لائن ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کرنا ہے. تو حکومت کی چونکہ آپ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں, تو یہاں پہ آپ ان لوگوں کی کیا ہیلپ کریں گے؟ ایکچولی پہلے تو یہ ہے کہ گروپ ایک انڈیویجولی کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا. کسی گاؤں میں ایک خاتون اکیلی بیٹھی یا جینٹس ہے تو وہ نہیں کر سکتا. اس کا یہ ہے کہ وہ وہاں ایک گروپ بن جاتا ہے آپس میں نا, جو گروپ ہو جائے, کہ جس طرح ابھی ایک مثال دے رہی ہے کہ موچی ایک گاؤں کے اگر زیادہ جوتیاں بنا رہے ہیں, یا گڑیا والا گاؤں آپ نے فرمایا, وہ ایک برانڈ بن گیا اس گاؤں کا. اسی طریقے سے اگر ایک دیہات ہے, یہ گاؤں ہے کہ جی ہم اس گاؤں میں یہ کام کریں گے, وہ ایک پورا برانڈ اسی کو وہ ساری خواتین پوری مارکیٹ بن جائے. ان کو پتا ہوگا جی جو چیز ہم نے لینی یہ یہاں سے لیں گے, اور وہاں سے پڑھی لکھی ہر گاؤں میں اب خواتین ہیں, لڑکے ہیں, وہ وہاں سے دیکھیں کہ یہ پروڈکٹ ہمارے گاؤں کی ہے, یا گاؤں نہیں ہے تو ہمارے اس ایریے کی ہے, اس تحصیل لیول کی, یا کہ یہاں کی ہے, ہم اس کو آگے انٹرنیشنل لیول پہ اب اس کو کریں. کیونکہ مارکیٹ ابھی ہم نے دیکھ لیا, اس پینڈیمک میں ہم نے دیکھا کہ اب ابھی بھی ایون کہ عید والے دن ہم باہر سے کھانا جو ہے وہ کس سارے ہوٹل بند ہیں ہمارے,
किसी ने अगर को बाहर मंगवाना था, रमज़ान में भी अब ये सारे बंद थे, तो फूड पांडा के थ्रू जो है जी वो आप घरों में ऑनलाइन फूड मंगवा सकते हैं। बाहर जाके हमें कोई पता नहीं, रेस्टोरेंट कोई नहीं खुला हुआ, लेकिन फूड पांडा के थ्रू हम कर रहे थे। ये दुनिया में अब ये ट्रेंड नया हो गया कि आप ऑनलाइन लोगों परचेज करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया जो है वो बाहर नहीं जाती, और फिर क्यों जाएगी? उसके 2-3 एक तो रीज़न है कि एक तो ये है कि बाहर दुकानदार उसने अगर किराए पे दुकान ली, उसका किराया भी उसने देना है, उसका खर्चा आना है, डेकोरेशन उसने लगानी है, वहाँ बंदे रखने। उसकी बजाय कहीं देहात में या कहीं भी उसने अपना स्टोर बनाया हुआ है, तो वहाँ बेशक वो ऑनलाइन उसने फेसबुक पे लगा दिया, सोशल मीडिया पे लगा दिया, लोग उससे खरीदेंगे कि हाँ ये चीज़ ठीक है। वो देहात से या छोटी जगह, सस्ती जगह से, वहाँ से उसने अपने स्टोर जो या बनाया हुआ, वहाँ से वो आपको आपके घर में डिलीवरी करेगा, तो वो आप उसकी कास्ट भी कम होगी, आपको वो सस्ता पड़ेगा। इसी तरीके से अमेज़ॉन का भी अब यही है कि ये सारा अमेज़ॉन जब हम बात करते हैं तो अब ऑनलाइन लोग इंटरनेशनली लेवल पे, पाकिस्तान तो हम अभी इतने आदी नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उसमें घर बैठे हुए सारी चीज़ें वो मंगवा रहे थे कि जी मैं दुकान पे जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट लगेगी, खर्चा। यहाँ तो हम इंजॉयमेंट भी होता है, चलो जी एक खातून जो है वो शॉपिंग करनी है तो बाकी तफरी हो जाती है, लेकिन वहाँ बीमार भी हो तो ठीक हो जाता है, वहाँ तफरी के वहाँ वो कास्ट भी है कि आपने ट्रेन पे जाना है, जिस तरह पैसे लगते हैं आपके वहाँ, पैदल जाएंगे तो उसके बाद भी आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, तो वो ऑनलाइन फिर होता है कि जी आप उसको मंगवा लें। लेकिन इस तरीके से आप सेहत और ज़िंदगी बचा सकते हैं, बिल्कुल। और उसका ये है कि आप हमने उसको कम्पीट करना है, कि उसको सीखना है, हमारे यूथ ने देखना है कि हम इस पे किस तरीके से कर सकते हैं। अमेज़ॉन के अलावा eBay है, इस तरीके से बाकी और पेपाल है। ये अब एक अगर आ गया ब्रांड आ गया या एक ग्रुप आ गया हमारे पास अमेज़ॉन का, तो उसके बाद बाकी भी देखेंगे जी पाकिस्तान में उनकी मार्केट है, अपॉर्चुनिटीज और भी आएंगी, उनका भी आपस में कंपटीशन होता है। अमेज़ॉन के भी कंपटीटर हैं, ये नहीं कि अमेज़ॉन अकेला है दुनिया में, eBay है। उसके बाद पेमेंट्स के मेथड होते हैं, हमने पेमेंट करनी तो पेपाल जो है वो पाकिस्तान से एक्सेप्ट नहीं करता, हम और चैनल से पे कर रहे होते हैं, जिस तरह यहाँ इजी पैसा या बाकी अब हम कर रहे हैं, पेपाल पे भी उसी तरीके से है। दुनिया में यहाँ से बैठे हुए आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब वो जब पेपाल भी देखेगा कि नहीं जी पाकिस्तान की मार्केट एक रेपुटेशन है, ये लोग अच्छा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ आएंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंजेस है, हमने दिखाना है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं, हाँ बिल्कुल, और आगे बढ़ना है। हमने कंप्यूटर, हमारे जो कंप्यूटर हैं पूरी बाकी दुनिया में, हमारे नेबर्स हमारे कंप्यूटर भी हैं, हमने श्रीलंका है, नेपाल है, आपका बांग्लादेश और भारत है, जो कि 30 साल से क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करनी है, एक रिस्पेक्टेबल तरीके से देना, और अपना ब्रांड जो है, जो हमने ब्रांड बनाना, उस ब्रांड का एक नाम बनाना है कि जी ये पाकिस्तान का जो यहाँ से चीज़ें जो है वो दुबई में या बाकी कंट्रीज़ में जाके अगर वो ठप्पा वहाँ का लग रहा होता है। चावल मैंने इवन के कई कंट्रीज़ में जाके देखा, तुर्की में एक दफ़ा, इटली में गया तो वो चावल जी वो फलां कंट्री के चावल है, हालांकि वो मुझे पता है कि वो हमारी जो पाकिस्तान के चावल है वो बेस्ट है, लेकिन यहाँ से वो नहीं वहाँ जा सकते, तो वो ब्रांड है, वो वहाँ से हमारा अपना ब्रांड हो, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, और हमारी अपनी जो वैल्यू है वो जो इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग होती है, पैसा आपके अकाउंट में आएगा, पैसा पाकिस्तान में आएगा। टाइम बहुत कम रह गया है, जाते जाते आप दोनों से मुझे छोटे छोटे मैसेजेस भी लेने हैं। जो ख़वातीन या जो बच्चे घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, जिनके पास सिलाई मशीन एक ज़रिया आमदन है, एक वाहिद यही रास्ता है कि वो अपने पूरे कुनबे के लिए वो उससे कमाती हैं या उससे उनकी ज़िंदगी चलती है, ऐसी ख़वातीन के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को भी और इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी? एक छोटा सा उम्मीद भरा आपका क्या पैगाम हो? अरूज, थैंक यू सो मच। असल में आपने बात की ना कि अमेज़ॉन की आपने बात की, फिर हमने जो हमारा एक इस वक्त जो सिचुएशन है स्किल्स की, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी का है, इसको मैं देखूँ ना तो हम अगर अपने आसपास के कुछ ममालिक से हम सीखे तो उन्होंने हमेशा अपने मुल्क के अंदर बनने वाली चीज़ों पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। उनको बड़ा इनकरेज लोगों को किया है कि हर चीज़ अपने मुल्क की बननी चाहिए, बजाय कि आप हर चीज़ बाहर से लेके आएँ। पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, हाँ। कि हम अपने प्रोडक्ट्स खुद, मतलब हम बाहर से कोई चीज़ क्यों मंगवाएं? हम तो बड़े फखरिया बाहर की ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं और फखरिया तौर पे कहते हैं जी हम तो इन ब्रांड से बाहर ही नहीं निकलते, पाकिस्तान में तो हमने कभी शॉपिंग ही नहीं की। अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी है अरूज, लेकिन आपको ये भी कहीं पे मिलता है कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे नाम पे नहीं किसी और के नाम से भी सेल होते हैं, चीज़ हमारी है, इसलिए कि हमने उसको इतनी तवज्जो नहीं दी, उसको इतना ओन नहीं किया, तो वो कोई ले लेता है और बाहर, क्योंकि मैं अक्सर जब ट्रेवल करती हूँ तो मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ तो पाकिस्तान का है, तो वो उस पर नाम कहीं और का लिखा होता है। सो मैं समझती हूँ एज अ नेशन हम सब ने मिल के, सिटीजन्स ने भी, सिविल सोसाइटी ने भी, हुकूमत ने मिल के इसमें पूरा रोल प्ले करना है। मुझे ज़्यादा उम्मीद है इस वक्त जो 65% हमारी यूथ पॉपुलेशन है, जो कि अच्छी खासी एजुकेटेड है, जिसके पास IT स्किल्स हैं,
یہ ہیلپ کریں جو لوکل آرٹیزنز ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ اس وقت انٹرنیشنل جو گلوبل کمیونٹی ہے اس میں اس وقت چیزوں کی کوالٹی کی کیا ڈیمانڈز ہیں. Exactly. ان لوگوں کو وہ سکھانے کی کوشش کریں، ان کو ایکسپوجر دینے کی کوشش کریں. یوٹیوب پہ ان کو سکھا سکتے ہیں. مختلف آن لائن کورسز اس وقت ناٹ سفیشینٹ لیکن اویلیبل ہے جن کو اور کچھ ہم جیسے لوگ جو کروائے ہیں جا نا سکتے ہیں. جو ہاں. میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ہم بھی اگر اس طرح کے پروگرامز کریں اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی کو فیل کرتے ہوئے کہ ہمیں لوگوں کو یہ سکھانا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ اب آپ نے اس طرح کی جو آن لائن بزنس ہیں ان کو کس طرح سے کیا جاتا ہے سیکھنا ہوگا. بہت اچھی بات آپ نے کی، بہت پیارا میسج دیا. سر آپ کی طرف سے کوئک میسج بھی شاد بیگم بڑی اچھی بات ایک بتا رہی تھی کہ پاکستانی چیز ہے لیکن باہر اسٹیمپ کسی اور کنٹری کی لگ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ پنک سالٹ ہمارا ہے کیوڑا کا، لیکن وہ ہمالین سالٹ تو وہ انڈیا اپنے نام سے بیچ رہا ہے پوری دنیا کو. اس طرح کی اور بھی بہت ساری پروڈکٹس ہیں جیسے کاٹن انڈسٹری ہے یا اور بھی چیزیں ہیں، رائس ہے، بہت ساری چیزیں. تو سر جو لوکل انڈسٹری ہے جو کہ میرا مین ایک وہ کنسرن ہے اور میرے دل کے بڑے قریب ہے کہ ہم اپنی لوکل انڈسٹریز کو کس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں. ہم اس کو ہائی لائٹ کریں، اپنے پروڈکٹ کی اس کی برائیاں نہ کریں، اس کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی ہم بیان کریں، اور اس کے بعد پھر ہمارا جو سسٹم ہے اس کو باہر سیل کرنے کا، ہماری جو بیوروکریسی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کریں کوئکلی کہ جی ہماری جو فیسلٹیٹ کر رہے ہوں، نہ کہ روڑے لٹکائیں. جو باہر وہ چیز بیچ رہا ہے اس کو فیسلٹیٹ کریں، اس کا اسٹینڈرڈ اپ کریں اور اس کو بتائیں کہ جی اس میں کیا کیا اور آپ کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں، اس کا نام آپ نے برانڈ کیسے رکھنا ہے، اس کی جو کوالٹی ہے جو اس کی اس میں جو چیزیں لگ رہی ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے. کپڑے بھی ایون کہ اب تو مارکیٹ ورلڈ لیول پہ جو کپڑے جا رہے ہوتے ہیں اس کپڑے کا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کپڑا اس میں کیا کیا کون سا شامل چیز ہے. ابھی ایون کہ پچھلے دنوں بھنگ کے وہ جو ابھی فیصل آباد سے ہمارے جو بھنگ جو ہے ان کی جو جین بن رہی ہے وہ پوری دنیا میں بڑی مشہور ہے. اس طریقے سے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کیا ہے، لیبر ہماری سستی ہے دنیا میں اور چیزیں سستی ہیں، یہاں اپرچونیٹیز ہمارے پاس ہیں کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں. لیکن سیم یہی ہے کہ ہم ایک کمٹمنٹ کریں کہ ہم نے یہ کرائسس سے نکلنا ہے اور ایک نام پیدا کرنا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹنگ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہو کہ ہم آگے بڑھنا ہے. گورنمنٹ کے جو اہلکار ہیں وہ بھی ساتھ کریں، ٹریننگز دیں لوگوں کو اچھے طریقے سے. ہم نے ملک کا نام روشن کرنا ہے اور پھر اپنی اور ایک دوسرے کو امپاور کرنا ہے. ہم ہیلپنگ ہینڈ ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی دن میں خود ایک جرمن ادارے میں کام کر رہا ہوں، وہ جرمنس کہتے ہوتے کہ ہم تھک گئے تو میں کہتا ہوں میں بھی 2 گھنٹے اور کام کرنا ہے. ہماری قوم جو ہم تھکنے والے نہیں ہیں. اب بھی وہ وقت آ بھی گیا ہے کہ ابھی ہمیں اپنی ساری سستی جو ہے نا ختم کر دینی چاہیے اور خود بھی کام کرنا چاہیے، اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھی کام کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ انور صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ رول ماڈلز کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور عید پر امید پر روز نیوز کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کو ڈھیروں مبارکباد اور خوشیاں نصیب ہوں. اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہوں گی کہ اپنے ملک کا پہنیں، اپنے ملک کا کھائیں اور اپنے ملک کے لوگوں کی مدد کریں. اور یہ جو باہر کے برانڈز ہیں ان کو پہن کر خرید کر فخر کرنے کے بجائے پاکستانی ہونے کا ثبوت دے. پاکستانی پہنیں، پاکستانی کھائیں اور پاکستانی رہیں. آپ سب کو ایک مرتبہ پھر عید پر امید کی بہت ساری مبارکباد. عروج رضا سیامی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور SOPs کو فالو کریں. اللہ حافظ.